بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جدید میڈیا سکالر نے مفتی عبدالواحد قریشی صاحب دامت برکاتہم کی اس کلپ پر ایک اور اعتراض اٹھایا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ تمام حنفی جو وتر پڑھتے ہیں اور تیسری رکعت میں جو ہاتھ اٹھاتے ہیں اور پھر باندھتے ہیں، یہ جو تیسری رکعت کا رفع یدین ہے، یہ دنیا بھر کی کسی کتاب سے ثابت نہیں ہے۔ جو مفتی عبدالواحد قریشی باقی جتنی حنفیت ہے وہ سب کی سب جو وتر پڑھتی ہے وہ اس طرح پڑھتی ہے، پہلی رکعت میں کھڑے ہو گئے اور دوسری رکعت میں تحیات میں بیٹھتے ہیں جیسے نماز مغرب میں بیٹھا جاتا ہے، اور پھر تیسری رکعت کے لیے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر ہاتھ اٹھا کر تیسری رکعت کے درمیان میں تکبیر کہہ کر پھر وہ دعا کرتے ہیں۔ جبکہ یہ جو ہاتھ اٹھاتے ہیں نا تیسری رکعت کے درمیان میں، دنیا کائنات کی کسی بھی حدیث کی کتاب سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں کر سکتے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری رکعت کے درمیان ہاتھ اٹھا کر رفع یدین کیا ہو۔ میرا پوری دنیا کی حنفیت کو یہ چیلنج ہے، کیا مجھے دکھا دیں تیسری رکعت کے درمیان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے ہوں۔ حضرت جب کہہ رہے ہیں کہ دنیا بھر کی کسی بھی حدیث کی کتاب سے ثابت نہیں ہے، تو اس سے حضرت کی جہالت کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ میں ایک دو حدیث کی کتاب کے حوالے پیش کیے دیتا ہوں جن میں وتر کی تیسری رکعت میں یہ ہاتھ اٹھانے کا ثبوت ملتا ہے۔ آپ دیکھیں، جزء رفع الیدین للبخاری صفحہ 146 پر موجود ہے۔ یعنی حضرت ابو عثمان یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعائے قنوت پڑھنے سے پہلے دونوں ہاتھ اٹھاتے تھے۔ اسی طرح قیام اللیل للمروزی صفحہ 230 پر موجود ہے کہ دونوں ہاتھ قنوت کے وقت دونوں ہاتھ اٹھانا اس حدیث سے بھی ثابت ہو رہا ہے۔ اسی طرح سنن الکبریٰ للبیہقی باب رفع الیدین فی القنوت، اس میں بھی حدیث مبارک موجود ہے جس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ قنوت سے پہلے ہاتھ اٹھانے چاہیے۔ اسی طرح جزء رفع الیدین للبخاری صفحہ 146 میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل بھی ملتا ہے کہ اس سے بھی ثابت ہو رہا ہے کہ قنوت سے پہلے ہاتھ اٹھانے چاہیے۔ اسی طرح مسند ابن الجعد صفحہ 332، اس پر بھی یہ ثابت ہے۔ اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ باب فی رفع الیدین فی القنوت، اس سے بھی ثابت ہو رہا ہے حدیث مبارکہ سے کہ تیسری رکعت میں رفع یدین کرنا چاہیے، وتر کی تیسری رکعت میں قنوت سے پہلے رفع یدین کرنا چاہیے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل قیام اللیل للمروزی باب رفع الیدین میں مذکور ہے، وتر کی تیسری رکعت میں قنوت سے پہلے رفع یدین کرتے تھے۔ اسی طرح السنن الکبریٰ للبیہقی باب رفع الیدین فی القنوت، اس سے تیسری رکعت میں قنوت سے پہلے رفع یدین ثابت ہے۔ اسی طرح مختصر کتاب الوتر للمقریزی باب رفع الایدی عند القنوت، اس سے بھی یہ ثابت ہو رہا ہے حدیث مبارک سے کہ تیسری رکعت میں رفع یدین کرنا چاہیے۔ لہذا اتنے صحابہ کا عمل یہ بتا رہا ہے کہ وتر کی تیسری رکعت میں قنوت سے پہلے رفع یدین کرنا چاہیے۔ لہذا صحابہ سے بڑھ کر کوئی متبع سنت نہیں ہو سکتا۔ نبی علیہ السلام کو عمل کو اگر لینا ہو تو وہ صحابہ سے بڑھ کر کوئی نہیں دے سکتا۔ صحابہ کے عمل سے یہ ثابت ہو گیا، ان حدیث کی کتابوں سے، حدیث مبارکہ سے یہ ثابت ہو گیا کہ وتر کی تیسری رکعت میں قنوت سے پہلے ہاتھ اٹھانے ہیں۔ لہذا آپ تو میڈیا سکالر صاحب، آپ تو کہہ رہے ہیں کسی دنیا بھر کی کسی ایک کتاب میں نہیں ہے۔ میں نے اتنی کتابوں کے حوالے پیش کر لیے ہیں، ذرا اپنی جہالت سے پردہ اٹھائیے، ان کتابوں کو کھولیے، ان کا مطالعہ کیجئے اور ایسے ہی الزام تراشی نہ کیجئے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق